بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سڑک بالکل سنسان تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف خوفناک خاموشی کا راج تھا۔ ہوا کے سرد جھونکے میرے جسم کو چیرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ میری چادر بھی اس سردی کو روکنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے باہر آ جائیں گی، مگر اس وقت مجھے اپنی حالت کی پرواہ نہیں تھی، نہ اپنے درد کی، نہ بھوک کی، نہ پیاس کی۔ مجھے فکر تھی تو صرف اس ننھے وجود کی جو میرے بازو میں سہما ہوا پڑا تھا، جو محض 3 دن کا تھا، معصوم اور ناتواں، اور جسے ابھی دنیا کے دکھ اور اندھیرے کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ میری اپنی حالت ایسی تھی کہ جیسے ہر لمحہ زندگی مجھ سے چھین رہی ہو۔ بوجھل پلکیں، کمزور بدن، خشک ہونٹ اور بھوک سے بلکتا وجود میرے لیے ایک قدم اٹھانا بھی دشوار ہو چکا تھا، لیکن اپنے بچے کی محبت نے مجھے زندہ رکھا ہوا تھا۔ پیاس سے میرا حلق سوکھ چکا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر جلد کوئی مدد نہ ملی تو شاید میرا بچہ میری گود میں دم توڑ دے گا۔ اس خیال سے میرا دل جیسے پھٹنے لگا، آنکھوں سے آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ میں اس ویران سڑک پر بے یارو مددگار بیٹھی تھی، کسی غیبی مدد کے انتظار میں، بار بار اپنے ارد گرد دیکھتی، مگر سوائے تاریکی کے مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اب میں کہاں جاؤں، کس دروازے پر جا کر دستک دوں اور کس سے اپنی مدد کی بھیک مانگوں۔ اس دنیا کے ہر دروازے پر بھیڑیے بیٹھے تھے جو عورت کو صرف ایک شکار سمجھتے ہیں۔ میرے دل میں خوف تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ بے بسی تھی۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھ کر ایک بڑے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے اپنے بچے کو سینے سے لگا کر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری زبان سے ہلکی سی سسکیاں نکل رہی تھی اور دل سے ایک ہی فریاد تھی، یا اللہ میری مدد کر دے۔ آخر میرا قصور کیا تھا؟ میں نے تو حلال طریقے سے نکاح کیا تھا، پھر کیوں مجھے یوں دربدر کیا گیا؟ کیا بیٹی پیدا کرنا اتنا بڑا جرم تھا کہ مجھے گھر سے ہی نکال دیا گیا؟ میری آنکھوں سے بہتے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور اب میری ہچکیاں بن چکی تھی۔ میں تھک کر خاموش ہو گئی، لیکن دل کا بوجھ کم نہیں ہوا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ کیسے شادی کے بعد میری زندگی کے چند خوشحال دن گزرے تھے، وہ دن جب میں ایک خوابوں کی دنیا میں رہتی تھی، جہاں محبت اور امید کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ مگر بیٹی کی پیدائش کے بعد وہی لوگ جو کبھی مجھ سے محبت کے دعوے کرتے میرے دشمن بن گئے۔ مجھے دھتکار دیا گیا، میرے وجود کو بے وقت سمجھا گیا، اور آج میں اس سڑک پر کھڑی تھی جہاں زندگی کی کوئی امید باقی نہیں تھی۔ اب مجھے ہر پل خوف ستا رہا تھا کہ کہیں میرا بچہ میری گود میں دم نہ توڑ دے۔ میں نے اسے سینے سے اور زیادہ زور سے لگا لیا، جیسے میری محبت کے سائے میں وہ سب مصیبتوں سے بچا رہے گا۔ مگر میری آنکھیں بے بسی سے جھکی جا رہی تھی، امید کی آخری کرن بھی معدوم ہوتے جا رہی تھی۔ تبھی اچانک مجھے دور سے ایک دھندلی سی روشنی اٹھتی محسوس ہوئی، جیسے ہوا میں کوئی دھواں تحلیل ہو رہا ہو۔ روشنی اتنی عجیب تھی کہ اسے بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ نہ تو وہ عام چراغ کی روشنی جیسی تھی، نہ آگ کے شعلے جیسی۔ یہ روشنی کہیں دور سے نمودار ہو رہی تھی اور میرے دل میں عجیب ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ روشنی قریب آتی جا رہی تھی، میں نے محسوس کیا کہ اس کے ساتھ گھوڑے کے قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ یہ دھمک سنسان سڑک پر گونج رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے، لیکن اتنی رات گئے کسی کا اس ویران جگہ پر آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میری نظریں اسی روشنی پر جمی ہوئی تھی اور خوف و امید کی ملی جلی کیفیت نے میرے وجود کو جکڑ رکھا تھا۔ روشنی کے قریب آنے کے ساتھ ہی ایک سفید گھوڑے کا ہیولا بڑھتا دکھائی دیا۔ اس گھوڑے پر سوار ایک پراسرار شخص تھا جو سر سے پاؤں تک ایک چمکتی پوشاک میں ملبوس تھا۔ اس کے ماتھے پر چمکتی پگڑی بندھی تھی، جس سے نکلتی روشنی نے اس کے وجود کو مزید پراسرار بنا دیا۔ اس کا چہرہ ایک کالے نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، گہری، سنجیدہ اور کسی انجانی روشنی سے بھری آنکھیں۔ میرا دل خوف اور حیرت کے مارے سن ہو چکا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ وہ شخص اپنے سفید گھوڑے پر انتہائی وقار کے ساتھ سوار تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بادشاہ یا کوئی بہت بڑا سردار ہو۔ گھوڑے کے قدموں کی دھمک جیسے میرے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی۔ وہ میرے قریب آ کر رک گیا،
ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے نیچے اتر کر گھوڑے کو ایک طرف باندھ دیا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں ہمدردی اور شفقت جھلک رہی تھی، مگر ساتھ ہی ایک ایسی پراسراریت تھی جو میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ اس نے نرم مگر گہری آواز میں کہا، لڑکی، تم یہاں اس سنسان جگہ پر رات کے اس پہر کیوں بیٹھی ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں نے آنسو سے بھری آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ میری زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ دل میں بے شمار جذبات امٹ آئے، دکھ، خوف، بے بسی اور امید۔ آخرکار میں نے ہلکی سی کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، ڈر لگتا ہے مگر صرف انسانوں سے۔ میرے الفاظ سن کر وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ شاید وہ میرا درد محسوس کر رہا تھا، یا شاید میرے الفاظ کی سچائی نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولا، کیا مدد کر سکتا ہوں اس وقت میں تمہاری؟ یہ سن کر میری ہچکیاں بند گئی۔ ایسے لگا جیسے میرے دل کا بوجھ کسی نے ہلکا کر دیا ہو۔ میں نے بچے کو سینے سے اور زور سے لگایا اور بے ساختہ فریاد اس کے سامنے رکھی، میرے بچے کے لیے دودھ مہیا کرو، وہ بھوک سے بلک بلک کر مر جائے گا۔ میرے الفاظ میں اتنا درد تھا کہ شاید کوئی پتھر دل بھی سن لیتا تو پگھل جاتا۔ وہ شخص خاموشی سے چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے لباس کے نیچے سے ایک چھوٹی شیشے کی بوتل نکالی۔ یہ بوتل عام بوتلوں جیسی نہیں تھی، بلکہ اس پر سنہرے نقوش بنے ہوئے تھے اور اس کے اندر دودھ موجود تھا جو نیم گرم لگ رہا تھا۔ اس نے بوتل میری طرف بڑھائی اور میں نے بے یقینی کے عالم میں اسے لے لیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی معجزہ ہو گیا ہو۔ اس وقت میرا دل شکر گزاری کے جذبات سے بھر گیا۔ میں نے جلدی سے بوتل کا ڈھکن کھولا اور اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی۔ بچہ جو بھوک سے بےحال ہو چکا تھا دودھ پیتے ہی پرسکون ہو گیا۔ میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا، مگر میں اب بھی حیران تھی کہ یہ شخص کون ہے اور اس نے یہ دودھ کہاں سے نکالا؟ کیا واقعی یہ کوئی انسان ہے یا کوئی غیبی مخلوق؟ میرے ذہن میں سوالات کا طوفان برپا تھا، مگر میری زبان بند تھی۔ جب میرا بچہ دودھ پی کر سکون سے سو گیا تو میں نے بوتل بند کر کے اس شخص کو واپس کرنا چاہی، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ وہ کہنے لگا، یہ بوتل پاس رکھو، شاید آگے بھی ضرورت پڑے۔ میں نے ممنونیت سے اس کی طرف دیکھا، مگر میرے دل میں خوف تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں اور اس سنسان جگہ پر اتنی رات گئے کیا کر رہے ہیں؟ وہ شخص میری بات پر ہلکا سا مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں عجیب پراسراریت چھپی ہوئی تھی۔ میرے دل میں وہ مزید بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جیسے وہ میرے ماضی، حال اور مستقبل سب کو جانتا ہو۔ اس نے گھوڑے کے قریب جا کر اس کی لگام تھامی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں کون ہوں یہ جان کر تمہیں حیرت ہوگی، مگر تمہارے سوال کا جواب دینے کا بھی وقت نہیں آیا۔ تمہیں اتنا جاننا کافی ہے کہ میں تمہیں اور تمہارے بچے کو مصیبت سے نکالنے آیا ہوں۔ اس کے الفاظ میرے لیے اور الجھن پیدا کرنے والے تھے۔ میں نے سوچا کہ کچھ اور پوچھوں، مگر اس کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ میری زبان خود بخود رک گئی۔ وہ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا اور دوبارہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ دنیا ہمیشہ ظالموں سے بھری ہے۔ کچھ لوگ اپنے ظلم سے دوسروں کی زندگی برباد کرتے ہیں اور کچھ بے گناہ ہو کر بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ تم ان بے گناہوں میں سے ہو، مگر ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے اور شاید تمہاری روشنی قریب ہے۔ اس کی باتوں میں ایسی گہرائی تھی کہ مجھے لگا جیسے میرے دل کا حال پڑ رہا ہو۔ مجھے یاد آنے لگا کہ کیسے میری زندگی خوشیوں سے شروع ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ بدقسمتی کا شکار ہو گئی۔ میری شادی ایک محبت کرنے والے انسان سے ہوئی، مگر بیٹی کی پیدائش کے بعد سب بدل گیا۔ میرے اپنے شوہر نے مجھے اس حال میں چھوڑا کہ میں تنہا رہ گئی اور آج اس سنسان سڑک پر زندگی کی آخری امید کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ شخص میری طرف بڑھا اور دھیمے لہجے میں بولا، اگر چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، نہ کوئی دھتکارے گا۔ لیکن یاد رکھو، جہاں میں رہتا ہوں وہ تمہاری دنیا سے مختلف ہے۔ وہاں کے اصول اور قوانین انسانوں کے لیے عجیب اور نامعلوم ہیں۔ اگر تم ہمت کر سکتی ہو تو میرے ساتھ قدم بڑھا سکتی ہو۔ میں حیرت اور خوف کے درمیان جھولتی رہی۔ میری نظر اپنے بچے پر پڑی جو سکون سے سو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ انکار کروں، مگر پھر میں نے سوچا کہ میرے پاس کھونے کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میں کہیں بھی جانے کو تیار ہوں، بس اتنا یقین دلا دو کہ میرا بچہ محفوظ رہے۔ برہان کی بات سن کر میرے دل میں عجیب بے چینی پیدا ہو گئی۔ کیا واقعی ایک اجنبی کے ساتھ جا سکتی تھی میں؟ یہ کون تھا اور یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ دنیا جو وہ بیان کر رہا تھا کیا وہ حقیقت تھی یا کسی خواب کا حصہ؟
میرے ذہن میں سوالات کا طوفان برپا تھا، مگر حالات نے مجھے ہر سوال نظر انداز کرنے پر مجبور کر دیا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اپنے بچے کو بچانے کی خاطر مجھے کوئی بھی قدم اٹھانا تھا، چاہے وہ مجھے کسی اور دنیا میں ہی کیوں نہ لے جائے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر میرے بچے کے لیے یہ راستہ محفوظ ہے تو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ برہان نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ڈرو نہیں، یہ سفر مشکل ہوگا لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہیں اپنے دل میں یقین قائم رکھنا ہوگا۔ وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بولا، آؤ گھوڑے پر بیٹھو، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ میں نے گھبراہٹ سے بچے کو سینے سے لگایا اور گھوڑے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ برہان نے ہاتھ بڑھا کر میری مدد کی اور چند لمحوں بعد ہم اس پراسرار سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھوڑا دھیرے دھیرے چلنے لگا اور میرے دل کی دھڑکن ہر گزرتے لمحے سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تاریکی کے سمندر میں صرف برہان کی پگڑی سے روشنی نکلتے دکھائی دے رہی تھی جو راستہ روشن کر رہی تھی۔ سفر کے دوران برہان کی آواز آئی، تمہیں شاید عجیب لگے لیکن میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ میرا تعلق کوہ کاف سے ہے جہاں جنوں کی حکومت ہے۔ میں ان جنوں کی نسل سے ہوں جو انسانوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن ہماری دنیا کے اصول انسانوں سے بہت مختلف ہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں عجیب خوف پیدا ہوا۔ جن، کوہ کاف، یہ سب میرے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن برہان کی باتوں میں ایسی طاقت تھی کہ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ اس نے مزید کہا، میرا نام برہان ہے اور میرا مقصد تمہاری مدد کرنا ہے۔ میں نے تمہیں اس حال میں دیکھا تو خود کو روک نہیں سکا۔ ہماری دنیا میں ایسے واقعات شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں، لیکن تمہارے درد نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی دنیا کے اصولوں کے خلاف جا کر تمہیں بچاؤں۔ میرے لب ساکت تھے اور دماغ میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے، لیکن اس وقت میرے پاس سوال کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ میں بس اسی امید کے سہارے بیٹھی تھی کہ شاید یہ سفر میری زندگی کا کوئی نیا موڑ ثابت ہو۔ کچھ دیر بعد گھوڑا ایک پہاڑی راستے پر مڑ گیا۔ پہاڑی کے نیچے گہری وادی تھی جہاں دور تک پھیلے گھنے درخت اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ برہان نے ایک عجیب سے الفاظ میں کچھ کہا۔ اچانک پہاڑ کی چٹان میں دروازہ نمودار ہو گیا۔ وہ دروازہ روشن تھا جیسے کسی اور دنیا کا راستہ ہو۔ برہان نے گھوڑا روک کر میری طرف دیکھا اور کہا، یہ دروازہ کوہ کاف کا ہے۔ ایک بار اس میں داخل ہو گئے تو واپس لوٹنا آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں ہمت و یقین سے قدم رکھنا ہوگا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور بچے کو سینے سے لگایا۔ ہلکے لرزتے قدموں کے ساتھ دروازے کے قریب پہنچ گئی۔ جیسے ہی ہم دروازے سے گزرے، مجھے لگا کہ وقت رک گیا ہو، ہوا تھم گئی ہو اور میں کسی عجیب سی روشنی میں گھری جا رہی ہوں۔ جیسے ہی ہم دروازے سے گزرے، میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسی دنیا کھل گئی جس کا تصور بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ ہم کسی پراسرار وادی میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں کی فضا عام دنیا سے بہت مختلف تھی۔ ہر طرف عجیب روشنی پھیلی تھی جو سورج کے بغیر بھی دن جیسی چمک پیدا کر رہی تھی۔ وادی کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ تھے جن کے اوپر برف کی سفید تہ جمی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ یہاں سردی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ ہوا میں ایک مٹھاس بھری خوشبو رچی تھی جو میرے تھکے ہوئے اعصاب کو سکون دے رہی تھی۔ دور دور تک پھیلے ہوئے سبزہ زار اور پھولوں سے لدے درختوں نے اس وادی کو خوابناک بنا دیا تھا۔ دور دور تک پھیلے سبزہ زار اور پھولوں سے لدے درختوں نے اس وادی کو خوابناک بنا دیا تھا۔ درختوں کے پتوں سے روشنی نکل رہی تھی اور ان کے درمیان ایسے پھول کھلے تھے جو ہر پل رنگ بدل رہے تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی طلسماتی کہانی کا حصہ بن گئی ہوں۔ برہان نے گھوڑے کو ایک پتھریلی پگڈنڈی پر چلانا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد ہم ایک خوبصورت محل کے قریب پہنچ گئے۔ یہ محل کسی انسانی ہاتھ کی تخلیق نہیں لگتا تھا۔ اس کی دیواریں نیلے اور سفید پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور اس کے دروازے پر چمکتی چاندی کی نقاشی کی گئی تھی۔ محل کے چاروں طرف روشنی بکھری تھی جو نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی۔ برہان نے گھوڑے سے اتر کر میری طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، یہ میرا گھر ہے، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھما اور گھوڑے سے نیچے اتر گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس وقت برہان کی باتوں میں جو یقین تھا اس نے مجھے سنبھالے رکھا۔ وہ مجھے محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندرونی حصے کا منظر اور بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ دیواروں پر ایسے نقش نگار بنے تھے جو کبھی مدھم اور کبھی تیز روشنی میں جلملاتے۔ فرش پر نرم قالین بچھے ہوئے تھے
جن پر قدم رکھتے ہی تھکن جیسے ختم ہو گئی۔ محل کے درمیان ایک وسیع ہال تھا جہاں ایک جانب پانی کا فوارہ بہہ رہا تھا اور اس کے قریب مختلف رنگوں کے پرندے بیٹھے تھے۔ برہان نے ہال کے ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ تمہیں اور تمہارے بچے کو سکون کی ضرورت ہے۔ میں نے آہستہ سے اس جگہ پر بیٹھتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھا جو اب سکون سے سو رہا تھا۔ میرے دل میں کئی سوال اٹھ رہے تھے، لیکن اس وقت میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں کچھ پوچھ سکتی۔ میں صرف اتنا جانتی تھی کہ میں ایک پراسرار دنیا میں پہنچ چکی ہوں، جہاں کا ہر منظر کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد برہان ایک سونے کے پیالے میں دودھ اور ایک پلیٹ میں نرم روٹی لے آیا۔ اس نے پلیٹ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ کھا لو، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ میں نے بے اختیار پلیٹ اٹھائی اور کھانے لگی۔ دودھ اور روٹی کا ذائقہ اتنا لذیذ تھا کہ میں حیران رہ گئی۔ یہ عام کھانے سے بالکل مختلف تھے۔ کھانے کے بعد میں نے تھوڑی ہمت جمع کی اور برہان سے پوچھا، یہ سب کیا ہے اور یہ جگہ کون سی ہے؟ برہان نے گہری سانس لی اور کہا، میں ایک جن زادہ ہوں، کوہ کاف کے ان جنوں کی نسل سے جو انسانوں کے قریب رہتے ہیں، مگر ان کی دنیا سے الگ۔ ہماری دنیا میں ہر جن ذات کو ایک خاص طاقت دی جاتی ہے اور میرا کام ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جو بے بس ہوں۔ لیکن ہماری دنیا کے اصول سخت ہیں، انسانوں کو یہاں لانے کی اجازت نہیں، اور جو یہ اصول توڑے اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ میں نے آج یہ خطرہ مول لیا کیونکہ تمہارے چہرے پر جو بے بسی تھی وہ مجھ سے نظر انداز نہیں ہو سکی۔ میرا نام صدف ہے۔ بچپن میں ہی میری دنیا تاریک ہو گئی تھی۔ جب میں 3 سال کی تھی میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میرے والد بھی زندگی کی لڑائی میں ہار گئے۔ مجھے یاد نہیں کہ میرے والدین کیسے تھے، لیکن جب بھی مجھے ان کی کمی محسوس ہوتی میرے دل میں غم کی ایک لہر اٹھتی۔ چچا اور چچی نے مجھے پالا، مگر وہ بھی مجھے کبھی اپنی بیٹی کی طرح نہیں دیکھ سکے۔ چچی کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک سرد مہری رہی تھی اور چچا نے ہمیشہ اپنی اولاد کو ہر معاملے میں زیادہ ترجیح دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر میں رہتے ہوئے ہر پل میں احساس کمتری کا شکار ہوتی رہتی۔ میرے ساتھ وحید کا سلوک ہمیشہ سخت رہا۔ وہ میرا چچا زاد بھائی تھا اور اپنی زندگی کے ہر پہلو میں مجھے کمتر سمجھتا۔ مجھے لگتا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر مجھے ڈانٹتا، پھر خاموشی سے میری ہنسی مذاق اڑانا اس کی زندگی کا یہ معمول بن گیا۔ مجھے اس کے سلوک سے ہمیشہ یہ احساس ہوتا کہ میں کوئی بھٹکی ہوئی لاوارث چیز ہوں۔ گھر میں کبھی سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میری چاچی کا تعلق ایک دور دراز کے گاؤں سے تھا۔ میں نے ان کو وہاں جاتے کم ہی دیکھا تھا کیونکہ چچی کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کا ایک ہی بھائی تھا جو ان سے زیادہ قریب نہیں تھا۔ ان کے اکلوتے بیٹے کی اب شادی تھی تو وہ اپنی بہن کو بھی اس پر مدعو کرنا چاہتے تھے۔ دعوت نامہ ملا تو چچی نے مجھے بھی کہا کہ تم بھی ساتھ چلو اور گاؤں دیکھو۔ میں نے بھی حامی بھری کیونکہ میں بھی کم ہی گھر سے باہر نکلتی تھی۔ وحید مجھ پر بہت سختی کرتا۔ اس کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی، اسی لیے اسے کسی بھی لڑکی کے جذبات کا بالکل خیال نہیں تھا۔ وہ مجھے ہر بار باہر جانے سے روکتا۔ چچی کے بھائی نے اس شادی پر کئی شہروں سے اپنے جاننے والوں کو مدعو کیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو تھکن سے نڈھال تھے۔ چچی نے سچ میں کہا تھا کہ وہاں کچھ دن پہلے ہی ہمیں جانا چاہیے تاکہ ہم اپنی تھکن اتار سکیں اور شادی والے دن ہمارے چہرے نہ لٹک رہے ہوں۔ اسی لیے ہم شادی سے 1 ہفتہ پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ راستہ کافی مشکل اور پتھریلا تھا جس کی وجہ سے ہم تھکن کا شکار ہوئے۔ نکاح والے دن کچھ زیادہ مہمان آئے تھے۔ نکاح کے بعد کھانے کا انتظام ہوا۔ میرا دل کھانے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ میں ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی اور دور سے پہاڑوں کے نظارے دیکھنے لگی جب ایک لڑکا میرے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، شاید آپ بھی میری طرح یہاں آ کر بور ہو رہی ہیں۔ میں نے بات کرنے سے گریز کی، مگر اس کا لہجہ ایسا تھا کہ میں بات کرنے پر مجبور ہو گئی۔ وحید ہمارے ساتھ گاؤں نہیں آیا تھا، وہ گھر پر ہی رکا تھا۔ اس کی موجودگی میں کبھی بھی کسی اور سے بات کرنے کی جرت تک نہیں کرتی تھی۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے کسی انجان شخص کو اتنے قریب سے دیکھا اور گفتگو کی تھی۔ اس نے کھل کر میری تعریف کی اور کہا کہ میں کسی شہزادیوں کی ملکہ معلوم ہوتی ہوں۔ آخر میں کہاں سے تعلق رکھتی ہوں؟ اس کی میٹھی باتوں نے مجھے کافی متاثر کیا۔ جب میری ملاقات مرتسم سے ہوئی تو میں نے اس کی باتوں میں سچائی محسوس کی۔ اس کی آنکھوں میں وہ محبت تھی جس کے لیے میں بچپن سے ہی ترس رہی تھی۔ اس نے فوراً مجھے کہا کہ وہ مجھے پھنسانے کی کوشش نہیں کر رہا
اسے بالکل ایسی لڑکی کی تلاش تھی جیسے کہ میں ہوں. میں بالکل اس کی خوابوں کی شہزادی جیسی لگتی ہوں. یوں ہمارے بیچ فون نمبرز کا تبادلہ ہوا اور ہم لوگ گھر آ گئے. میں چپ چپ کر اس سے بات کرنے لگی. وہ مجھے کہتا تھا کہ وہ مجھے زندگی میں سکون دے گا، میری دنیا بدل دے گا. میں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا. مجھے لگا کہ یہ وہ محبت ہے جس کا میں ہمیشہ انتظار کرتی آئی ہوں، اور میں نے اسے قبول کر لیا. ایک دن مرتسم اپنے والدین کے ساتھ میرا رشتہ مانگنے آیا تو چچا اور چچی حیران رہ گئے. وہی تو آپے سے باہر ہونے لگا اور کہنے لگا، صدف نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے؟ اسے بھی معلوم ہے کہ اس پر صرف میرا حق ہے. چچا اور چچی نے زہر کا گھونٹ پیا. میری مرضی کے مطابق میری شادی مرتسم کے ساتھ طے کی گئی، لیکن انہوں نے مجھ سے ہر تعلق ختم کر لیا، یہ کہہ کر کہ اب میرا اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں. میں نے اس وقت یہ سمجھا کہ میرے لیے مرتسم کی محبت ہی کافی ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی جس کو اپنے گھر والے بھی اپنی زندگی سے بے دخل کر دیں، اس کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوتی. شادی کے چند ماہ تو بہت خوشحالی سے گزرے. مرتسم مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا. مرتسم شروع میں مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا. میرے چچا اور چچی نے مجھے 2 جوڑوں میں ہی رخصت کر دیا، لیکن میرے سسرال والوں کو یہ بات بہت چبھتی تھی. انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے بہت ہی ارمان اور خواہشات پال رکھی تھی، لیکن چچا اور چچی نے ان کا کوئی شوق پورا نہیں کیا. میری مرحوم ماں کا زیور بھی میری چچی کے پاس ہی تھا، جس پر میری چچی نے قبضہ کر رکھا تھا. انہوں نے مجھے اس میں سے بھی کچھ نہیں دیا. میرے باپ کی جائیداد پر بھی چچا نے قبضہ کر رکھا تھا. اگر وہ چاہتے تو اس کو بیچ کر میری شادی کی جا سکتی تھی. سسرال والوں نے تانے دے کر میرا جینا حرام کر رکھا. مرتسم مجھے کسی قسم کا کوئی تانا نہیں دیتا تھا. اس کے گھر والے اس کے سامنے میرے ساتھ بہترین رویہ رکھتے. اس کو یہی دکھاتے تھے کہ انہوں نے مجھے بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا ہے. میں ہمیشہ سے بہت ڈرپوک اور دبو قسم کی لڑکی تھی. میری ماضی کی زندگی بھی ظلم سہتے گزری. میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اپنے لیے کوئی سٹینڈ لے سکتی. میں چاہ کر بھی مرتسم کو اس کے گھر والوں کے بارے میں کوئی بات نہیں بتا سکی. مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر میں اسے کچھ بتا بھی دیتی تو وہ میری بات پر بالکل یقین نہ کرتا. دن رات میں گھر کے کام کرتی، لیکن میرے لیے ہمدردی اور محبت کے بول کوئی نہیں بولتا. ان کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی جو دبئی میں مقیم تھی، مگر پھر بھی وہ کسی دوسرے کی بیٹی کا خیال نہیں رکھتے تھے. صرف مرتسم ہی مجھ سے محبت کرتا. میری ساس کو بس اپنے ارمان پورے نہ ہونے کا غم رہتا. وہ میرے کیے گئے کاموں میں 1000 نقص نکالتی. کام والی ہونے کے باوجود جب تک وہ مجھ سے دوبارہ اپنے گھر کو اچھی طرح سے صاف نہ کروا لیتی اس کو چین نہیں آتا. میں صرف مرتسم کی منچاہی بیوی تھی. یہ بات ان سب کو بہت کھٹکتی تھی کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے. وہ میری تمام ضروریات کا خیال رکھتا. ابھی ہماری شادی کو 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا. ہمارے ہاں کوئی خوشخبری نہیں تھی. میری ساس کو اب پوتے کی خواہش چین نہیں لینے دے رہی تھی. وہ دن رات مرتسم کو یہی احساس دلاتی کہ ان کے ہاں اب تک خوشخبری کیوں نہیں ہے. مرتسم ہنس کر ٹال دیتا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا. مجھے ٹینشن ہونے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ نہ ہونے کی وجہ سے میری ساس مجھے گھر سے باہر نکلوانے میں کامیاب ہو جائے. ہر دوسرے دن میری ساس یہی کہتی کہ فلاں لڑکے کی شادی تمہارے ساتھ ہوئی تھی، اب اس کے گھر خوشخبری آنے والی ہے. نہ جانے کون کون سے لوگوں کا ذکر کرتی جن کا آج سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں سنا تھا. میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئی. فطری طور پر انسان کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ سب تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس کی مرضی ہو تو وہ اولاد دیتا ہے. انسانوں کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہوتا. میں دبے الفاظ میں اپنی ساس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی کہ مال اور اولاد ہر چیز اللہ کی مرضی سے انسان کو ملتی ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. لیکن شاید انہیں مجھے نیچا دکھانے کا موقع مل گیا تھا، یا پھر وہ اس بات کو بہانہ بنا کر مجھے گھر سے باہر نکالنے کے چکر میں تھی، کیونکہ میں کئی دفعہ ان کے منہ سے یہ سن چکی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کسی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی. لیکن مرتسم نے مجھے پسند کر لیا. مرتسم بھی ان کی باتوں میں آ رہا تھا. اس کے رویے میں تبدیلی مجھے خوفزدہ کرنے لگی. میں دن رات اللہ سے اولاد کی دعا مانگنے لگی. تہجد میں اللہ سے رو کر میں نے دعا کی وہ مجھے صاحب اولاد کرے. پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب میں امید سے ہو گئی. میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے. مرتسم کے چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں ہٹ رہی تھی. اس خوشخبری کو سن کر میرے سسرال والوں کا رویہ بھی کچھ بہتر ہو گیا. میری ساس بھی مجھ سے اب صفائی نہیں کرواتی تھی، لیکن باقی سارے گھر کے کام کرواتی. میرا دل بہت خراب ہوتا.
کچھ مخصوص قسم کے کھانے مجھے متلی کر دیتے، لیکن پھر بھی کھانا پکانا پڑتا۔ مرتسم میرا بہت خیال رکھتا۔ اس نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا۔ زندگی جیسے کسی خواب کی مانند گزرنے لگی۔ ہم سفر اگر من چاہا ہو تو زندگی کا سفر بھی حسین ترین لگتا ہے۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی، لیکن میری ساس نے ایک دن مجھے مزید خوف میں مبتلا کر دیا جب اس نے کہا کہ اسے پوتا ہی چاہیے۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ مجھے اس گھر سے نکال دیں گی۔ میں نے ایک دن مرتسم کے خیالات جاننے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگا کہ اسے بھی پہلا بیٹا ہی چاہیے۔ یہ سنتے ہی میں فکر مند ہو گئی۔ میں نے مزید ٹوہ لینے کی کوشش کی اور پوچھا، اگر بیٹی ہو گئی تو؟ یہ سنتے ہی اسے تپ چڑھ گئی۔ غصے سے بولا، میں ایسے منحوس الفاظ اپنے منہ سے کیوں نکال رہی ہوں؟ بیٹا ہی ہوگا۔ مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اندر سے وہ بھی روایتی مرد اور دقیانوسی تھا۔ بیٹا اور بیٹی تو اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ میں کون سا اپنی مرضی سے پیدا کر رہی تھی؟ میں پہلے اللہ سے اولاد مانگتی، اب بیٹا مانگنے لگی۔ ٹینشن میرے لیے اچھی نہیں تھی۔ اس کا اثر میرے بچے پر ہی پڑنا تھا۔ مرتسم اب بھی میرا بہت خیال رکھ رہا تھا، لیکن جب سے اس نے بیٹے کی بات کی تھی میرے اندر بہت سے خوف اور وہمات نے جنم لیا۔ مجھے بھی یہی خوف کھایا جا رہا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اگر مجھے گھر سے باہر نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں، اور نہ ہی میں اس وقت کسی کام کاج کرنے کی پوزیشن میں ہوں گی۔ دل ہر وقت اللہ سے خاموش دعائیں کرتا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اس نے چلے جانا ہے۔ وہ دن بھی آ گیا جب میرے گھر رحمت آئی۔ میری پیاری بیٹی عمل نے آنکھ کھولی۔ میرے سسرال والوں کے گھر میں سب ایسے بینڈ کرنے لگے جیسے وہاں صفے ماتم بچھ گئی ہو۔ میری آنکھوں سے خوشی کی بجائے پریشانی کے آنسو آ گئے۔ میری پہلی اولاد بیٹی تھی۔ میں اس کی پیدائش پر چاہ کر بھی خوش نہیں ہو سکی۔ پہلی اولاد ویسے بھی انسان کو عزیز ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلی دفعہ ماں بننے کا احساس دلاتی ہے۔ کسی نے مبارکباد تک نہیں دی۔ چچا اور چچی ویسے ہی قطع تعلق کیے بیٹھے تھے۔ مائکہ تو تھا نہیں۔ جن لڑکیوں کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، سسرال والے ان پر خوب ظلم ڈھاتے۔ وہ جیسا مرضی سلوک کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ مرتسم نے ایک نظر بھی بیٹی پر نہیں ڈالی۔ نہ کسی نے اس کے کان میں اذان دی، نہ کسی کو ہسپتال میں مٹھائی کھلائی، نہ ہی چھٹی ہونے پر مجھے گھر لے گئے، بلکہ 3 دن ہسپتال میں رہنے کا کہا۔ تیسرے دن مرتسم نے احسان کیا کہ سارے بل ہاسپٹل میں جمع کروائے اور مجھے کہا کہ اب میں اس کے گھر سے نکل جاؤں، وہاں میری کوئی جگہ نہیں۔ یہ سنتے ہی مجھے لگا جیسے کسی نے پگھلتا ہوا سیسا میرے کانوں میں ڈالا ہو۔ مجھے اپنی روح قبض ہوتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے دل کا کوئی ٹکڑا آری سے کاٹ کر الگ کر رہا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میرا بیلنس آؤٹ ہو گیا۔ مجھے نرس نے بمشکل اٹھا کر بٹھایا۔ اس نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور چلا گیا۔ میں بہت مشکل سے وہاں سے نکلی۔ تنہا اور تاریکی بھری رات مجھے ایک جن سے ملاقات کروا گئی۔ اس وقت میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے میری پوری زندگی کی فلم چل گئی۔ آنسو پلکوں سے امٹ کر باہر آ رہے تھے، لیکن یہاں پر بھی ایک انسان کو رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک مہربان اور رحم دل جن نے مجھے یہاں آ کر چھت تو میسر کر دی، لیکن خود کو بھی مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں پر موجود ہوں، نہ جانے وہ اس کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں تو پہلے ہی دنیا کی ستائی عورت تھی، اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ اس حالت میں کہاں جاتی۔ کچھ دن تک وہ مجھے کھجور اور دودھ دیتا رہا۔ اس کے علاوہ مجھے کسی حلال جانور کا گوشت بھی دیا گیا۔ اس نے مجھے کافی طاقت دی، لیکن اس رات سردی میں باہر نکلنے کی وجہ سے میرے جسم میں درد رہنا شروع ہو گیا۔ سارا وقت میں بچی کے ساتھ گزار دیتی۔ برہان مجھے کھانا دے جاتا، اس کے علاوہ وہ کبھی میرے پاس نہیں رکا، لیکن اس نے مجھے یہاں سے باہر نکلنے سے منع کیا تھا۔ میری بچی اب 1 ماہ کی ہو چکی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ اسے بہت تیز بخار تھا۔ وہ روتی چپ نہیں کر رہی تھی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میرا بھی یہ پہلا تجربہ تھا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بچے نہیں سنبھالے تھے۔ میں چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مسلسل بھلک بھلک کر رونے لگی۔ بچی کی حالت ایسی تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ میں بھی رونے لگی۔ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ وہ میری بچی کو صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مجھے گھوڑے کے چاپو کی آواز آئی۔
میں نے فوراً باہر نکل کر دیکھا تو برہان نظر آیا۔ مجھے حوصلہ ہوا، روتے ہوئے دل کو تسلی ملی۔ مجھے یوں آنسو بہاتا دیکھ کر وہ بھی قدرے پریشان ہو کر کہنے لگا کہ میں رو کیوں رہی ہوں۔ میری بچی اب تک چپ نہیں تھی۔ میں نے بچی کی اسے حالت کا بتایا۔ اس کے پاس کوئی دوائی تھی جس کے چند قطرے بچی کے منہ پر ٹپکائے۔ اس دوائی کے اندر جاتے ہی وہ چپ ہو گئی۔ میں نے ممنون نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ واپس وہ مجھے محل کے اندر لے آیا۔ اس محل میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دل کیا کہ اس سے سوال کروں کہ اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ کیا اس بھری دنیا میں وہ اکیلا ہے؟ اپنی سوچ کو میں نے لفظوں کا روپ دیا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر افسردگی پھیل گئی۔ نہ جانے وہ ماضی کے چکر میں گول گول گھوم رہا تھا۔ چپ چاپ میں اس کا منہ دیکھ رہی تھی، کبھی ایک نظر اپنی بچی پر ڈالتی جو اب سو رہی تھی۔ میرے پاس میری بیٹی کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے زندہ رہنے کی وجہ دی ہوئی تھی، ورنہ تو میں کب کی مر چکی ہوتی۔ ممتا کی طاقت نے مجھے اس حالت میں بھی انرجی دے دی۔ جب ایک ماں سے اٹھ کر چلنا مشکل ہوتا ہے، وہ کہنے لگا میرا خاندان سب ختم ہو چکا ہے، ایک حادثے نے مجھے اکیلا کر دیا، اس لیے میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی ٹھانی۔ خاص طور پر انسانوں کو ظلم سے بچانا میری اولین کوشش ہوتی ہے۔ جتنا ظالم انسان ہے اتنا ظالم میں نے کسی اور مخلوق کو نہیں دیکھا۔ یہ تو جنات سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ تو اپنے خاندان کو بخش دیتے، لیکن انسان تو اپنے رشتوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس کی بات سن کر میرے ذہن میں مرتسم کا خیال لہرایا، جسے اپنی سگی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ آنکھیں نم ہونے لگی، بیچارگی کا احساس غالب آ رہا تھا، جسم ہولے ہولے لرزنے لگا۔ برہان نے میری طرف دیکھا اور بولا وہ مجھے ضرور انصاف دلائے گا اور میرے شوہر کے گھر کو بھی بسائے گا، میں پریشان نہ ہوں۔ میں نے آنسوں کے ساتھ سر ہلایا، اس کے بعد وہ چلا گیا۔ ایک دن میں بہت بور ہو رہی تھی۔ میں نے پورے محل میں گھومنے کا سوچا۔ جب سے آئی تھی تب سے میں ایک ہی جگہ بندھی ہوئی تھی۔ ہمت کر کے پورا محل دیکھنے لگی۔ سونے اور چاندی سے مزین محل کسی اور ہی جہاں کا لگتا تھا۔ اگر انسانی دنیا اس محل کو دیکھ لے تو پانے کے لیے خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ انسان بھی کتنے مادہ پرست ہیں، ان دنیاوی چیزوں کو آخرت کی زندگی پر فوقیت دیتے ہیں۔ انسانوں کی قدر ہی کھو دی تھی۔ میں چلتے ہوئے کمرے میں آئی جہاں مختلف تصویریں لگی تھی۔ لگ رہا تھا یہ اس کے خاندان کی تصویریں ہیں۔ اسی طرح میں محل میں گھوم رہی تھی۔ پھر بھی میں باہر نکل آئی، وہاں بہت وسیع و عریض باغ تھا۔ رنگ برنگے پھول اور پودوں سے بھرے درخت اپنی ٹہنیوں سمیت نیچے جھکے تھے، جیسے رب کا شکر ادا کر رہے ہوں اور اپنے عاجز و انکسار ہونے کا یقین دلا رہے ہوں۔ بچی کو میں نے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ وہ دکھنے میں برفیلا علاقہ لگتا تھا، مگر ٹھنڈک کا احساس بالکل نہیں تھا۔ مختلف قسم کے پرندے شور مچا رہے تھے۔ میری نظر ایک چڑیا پر پڑی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولنے لگی۔ میں حیران ہوئی کہ یہاں چڑیا بھی باتیں کرتی ہیں۔ مجھے بولی کہ وہ قسمت کا حال بتا سکتی ہے، جلدی میری زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں اور میں ایک اچھی زندگی گزاروں گی۔ میرا ایک گھر ہوگا جہاں میرے بچے اور شوہر بہت خوشی سے رہیں گے۔ یہ تو میری دلی خواہش تھی۔ مجھے لگا شاید وہ میرے دل کو تسلی دے رہی ہے۔ بظاہر تو ایسا کچھ ہونا ممکن ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کی بات کے جواب میں پھیکا سا مسکرا دی۔ مجھے بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے ایک درخت سے پھل توڑا تو وہ بولنے لگا، مجھ سے توڑا ہوا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، جو ایک بار کھائے وہ بار بار آئے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ یہ جگہ بہت دلچسپ تھی۔ پھل میں نے چکھا، بہت میٹھا اور لذیذ تھا۔ دل کیا کہ سارا پودا اتار کر کھا جاؤں۔ کچھ دیر باغ میں گھومتی رہی، پھر میں وہاں سے چلی گئی۔ محل میں جا کر آرام دہ بستر پر لیٹنا کسی نعمت سے کم نہیں تھا، مگر ماضی کی یادیں جان نہیں چھوڑتی۔ یہاں ہر آسائش تھی مگر شوہر یاد آ رہا تھا۔ دل اس سے بہت شکوہ کر رہا تھا۔ ساری دنیا میرا ساتھ نہ دیتی مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر وہ بھی ہر جائے نکلا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے اس سے محبت تھی۔ میرا پیار اس کے لیے کم نہیں تھا۔ ایک دن برہان میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس دن میں آپ سے پوچھ نہیں سکی تھی، ہماری بات ادھوری رہ گئی۔ وہ دکھی مسکراہٹ سے بولا، ایک دن وہ لوگ قافلے کی صورت میں سفر کر رہے تھے۔ ہم جس علاقے سے گزر رہے تھے وہ برفانی علاقہ تھا۔ پہاڑوں پر برف کے تودے گر رہے تھے۔ ہم برفانی رچھوں کی شکل میں سفر کر رہے تھے کیونکہ وہاں بہت ٹھنڈ تھی۔ یہ ہمارا علاقہ بھی برف کے پہاڑوں کی طرح لگتا ہے،
مگر یہ صرف دکھنے میں برف جیسے ہیں، باقی ٹھنڈک کا باعث نہیں بنتے۔ ہم ایک لائن میں چل رہے تھے، برف بہت تیز پڑ رہی تھی اور برف کے گولے لڑک رہے تھے۔ 2 سے 3 برف کے گولے میرے گھروں کی طرف آ گئے، وہ اس میں دب گئے۔ جانور کی شکل میں ہونے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی، کیونکہ جس بھی جانور یا انسان کی شکل اختیار کی جائے وہی صفات جنات میں پیدا ہو جاتی ہیں، انہیں مارا بھی جا سکتا ہے۔ اس حالت میں وہ مر گئے، میں اکیلا رہ گیا، میری ساری دنیا اندھیر ہو گئی۔ بہت عرصہ میں اس غم سے نکل نہیں سکا۔ میں نے خود کو واپس زندگی کی طرف راغب کیا۔ ہر انسان اور ہر مخلوق کی مدد کرنا فرض سمجھتا ہوں۔ مجھے اس کی کہانی جان کر بہت دکھ ہوا۔ ہر کسی کو دنیا میں کوئی نہ کوئی غم اور تکلیف ہے، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں۔ اللہ نے بھی دنیا میں جنت کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے یہی کہا ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کی آزمائشیں ہوں گی۔ برہان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے اس کے زخموں کو ہرا کر دیا۔ پھر وہ چپ ہوا اور بولا کہ وہ جلد ہی مجھے یہاں سے لے کر میرے گھر واپس جائے گا۔ میں نے کہا وہ لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ اس نے کہا سب کریں گے، میں اس بات کی فکر نہ کروں، بس خود کو ذہنی طور پر تیار رکھو۔ مجھے اس کی بات پر یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ انہوں نے میری حالت پر رحم نہیں کھایا، کیسے وہ دوبارہ قبول کرتے؟ برہان نے اپنا وعدہ نبھایا اور مجھے لے کر میرے شوہر کے گھر آیا۔ اس نے اپنا حلیہ بہت اچھا اور بہترین بنایا۔ ایک گاڑی میں مجھے وہاں لایا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے ہی میرا شوہر کھڑا تھا۔ اس دشمن جان پر نظر پڑتے ہی میری ناراضگی اڑن چو ہونے لگی۔ وہ بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، شکل سے یوں لگا جیسے برسوں سے سویا نہ ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر دل کو کچھ ہوا۔ شاید وہ میرے آنے کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ میں دوبارہ آ جاؤں گی۔ پیچھے سے میرے ساس سسر کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کون آیا ہے؟ میں نے بھی اندر قدم نہیں رکھا۔ میرے پیچھے برہان کھڑا تھا اور مرتسم یوں لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ شوق میں چلا گیا ہو۔ اس نے ہم لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ میرے ساس سسر بھی پیچھے آ گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ برہان نے میرے شوہر سے کہا کہ میں اپنے وعدے کے مطابق اپنی بہن کو یہاں لے آیا ہوں، یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ اگر اس کے بعد دوبارہ کسی قسم کا کوئی ظلم میری بہن پر کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا بہت برا حال کروں گا۔ یاد رکھنا کہ اس کا ایک بھائی برہان اس دنیا میں موجود ہے۔ میں روز یہاں چکر لگایا کروں گا اور اپنی بہن کی خبر گیری کے لیے آؤں گا۔ تم تو میرے سٹیٹس سے اچھی طرح واقف ہوگے۔ میں اس شہر کا کتنا جانا مانا کاروباری آدمی ہوں، میرے لیے روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ میرے ساس سسر بہت حیران ہو رہے تھے۔ برہان نے ایک چیک کاٹا اور اسے مجھے پکڑا دیا، کہا کہ میں ضرورت کی ہر چیز ان پیسوں سے خرید سکتی ہوں۔ میرے ساس سسر کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے، اب وہ مجھے برہان سے متاثر دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی۔ مجھے صاف اندازہ تھا کہ وہ پشیمان ہے۔ اب جب کہ مجھے چیک بھی مل چکا تھا تو میرے ساس سسر کا رویہ بھی میرے ساتھ برا نہیں تھا۔ مرتسم بیٹی سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ میں نے وہ چیک اپنی ساس کو دیا۔ انہوں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن میں نے زبردستی انہیں تھمایا۔ پیسے لینے کے بعد وہ لوگ بھی خوش نظر آئے، جبکہ میرے شوہر کے اندر مجھے تبدیلی نظر آئی۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ اس کے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ وہ کہنے لگا جس دن میں نے تمہیں اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر نکال دیا تھا، اس رات میں بہت بے چین تھا۔ میں تم سے شدید محبت کرتا تھا، تم میری پہلی اور آخری محبت تھی۔ میں دن رات تمہیں یاد کرتا۔ میرے اندر پچھتاوے جنم لے رہے تھے، نہ ہی میرا کھانے کو دل تھا نہ سونے کا۔ میری پوری زندگی پوری رات بس تمہارے بارے میں ہی سوچتے گزری۔ مجھے اپنی بیٹی کی یاد بھی شدت سے آتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے اپنی پہلی اولاد بیٹا چاہیے تھا، لیکن بیٹی کے لیے بھی میرے دل میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ مجھے خود پر غصہ آیا۔ میں اپنا چہرہ نوچنے لگا۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن نہیں ڈھونڈ پایا۔ تمہارے چچا چاچی کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن تم وہاں بھی نہیں ملی۔ میں اندر ہی اندر اس غم میں گھلتا جا رہا تھا۔ میرے گھر والوں کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اچھا ہے کہ اس سے جان چھوٹ گئی، ہم تمہاری دوسری شادی کروائیں گے، لیکن میں کیسے کسی اور کو اپنے دل میں جگہ دیتا۔ مجھے خواب میں تم نظر آتی، تم بہت تکلیف میں تھی۔ پھر ایک دن میں نے خواب میں دیکھا قیامت کا دن ہے اور ہر طرف افراتفری کا سما ہے۔ تمام لوگوں کے عمال نامے ان کے ہاتھوں میں دیے جا رہے ہیں۔ میرا عمل نامہ بھی میرے ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے اور وہ بہت سیاہ ہے۔ میرے گناہوں کا پلڑا میری نیکیوں کے اوپر بھاری ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے جہنم کے اندر پھینکنے کا وقت آ گیا تھا۔
अचानक किसी वजूद ने मुझे पकड़ा और जहन्नम के दरवाजे के आगे फेंका। इससे पहले कि अंदर फेंका जाता, मेरी बेटी मेरे सामने ढाल बन गई। इसने मुझे जहन्नम के अंदर जाने से रोक दिया। इसके साथ ही मेरी आँख खुल गई। मैंने उठकर 2 नफल अदा किए, अल्लाह से माफ़ी मांगी कि अपनी बेटी और बीवी के साथ किसी की बातों में आकर ज़्यादती नहीं करूँगा। मैंने ये ख्वाब माँ को सुनाया, लेकिन उस पर किसी बात का असर नहीं हुआ। वो अपनी पैसे वाली भांजी को घर लाना चाहती थी, लेकिन मुझे वो हमेशा ही पसंद नहीं थी। मेरे दिल में सिर्फ तुम थी। फिर मुझे बुरहान मिला। उसने बताया कि वो तुम्हारा कज़न है और तुम उसी के पास हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने मेरे लिए आसानी पैदा कर दी। बुरहान की सूरत में मुझे भाई दिया। उसने मुझे भाइयों से बढ़कर प्यार दिया। हर दूसरे दिन मेरी खबरगिरी के लिए आता, मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लाता। वो कभी खाली हाथ नहीं आया था। मेरी सास ससुर का रवैया अब बदल चुका था। वो मेरे साथ किसी किस्म की नागवारियत का इजहार नहीं करते, बल्कि वो अपनी पोती से भी बहुत मोहब्बत करते। अब मुझे किसी किस्म का कोई ताना नहीं दिया गया। मैं बहुत दुखी हो जाती। अगर इन लोगों को माल मिल जाता तो वो तभी दूसरे इंसान की कदर करते थे, वरना तो वो जीना मुहाल कर देते। मेरी अपनी ज़िंदगी इस बात की गवाह थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते न थकती। बेटी बड़ी हो रही थी। वो बुरहान के साथ बहुत मानूस थी। उसे मामू कहती। वो कभी उसे बाहर घुमाने ले जाता। एक दिन मेरी नंद दुबई से वापस पाकिस्तान आई। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो काफ़ी अरसे से वहाँ मुकीम थी। मेरी शादी पर भी नहीं आ सकी। उसके शोहर ने उसे मार पीट कर बाहर निकाल दिया। दियारे गैर में वो बहुत मुश्किल से किसी जानने वाले के जरिए टिकट के पैसे लेकर घर आई। शक्ल से लग रहा था कि उसे बहुत मारा पीटा गया। हम सब उसकी हालत देखकर दंग रह गए। अपनी बेटी का ये हाल देखकर सब बहुत परेशान थे। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे मेरे साथ उन्होंने जुल्म किया। खुद की बेटी होने के बावजूद उन्होंने मुझ पर रहम नहीं किया। आज जबकि उनकी अपनी बेटी के साथ ये सब हो रहा था तो उन्हें एहसास हुआ कि दूसरों पर जुल्म करते हमें एहसास नहीं होता, जब खुद पर आती है तो तभी इंसान समझता है। मेरी सास मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती रही। उन्हें अपनी गलती का एहसास था। मैंने उन्हें पैसे दिए कि वो उन लोगों को टिकट के पैसे वापस कर दें जिसने भी मेरी नंद पर एहसान किया था। मेरी नंद की जहनी हालत ख़राब थी। मैं उसकी हालत समझ सकती थी। उसका बच्चा कोई नहीं था। मैंने मुर्तसिम से कहा कि वो अपनी बहन के लिए स्टैंड ले और उस आदमी से तलाक दिलवाए। ऐसे जानवर और वहशी के साथ बेटी को कभी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर न किया जाए। वो किसी दिन ऐसे ही उसे मार डालेगा। हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। मुर्तसिम ने ऐसा ही किया। उसे खुला ली गई। बहुत मुश्किल वक्त था। हम सब ने उसका साथ दिया। ताल्लुक़ तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। उस शख्स के साथ अच्छा वक्त भी गुजरा होता है जो हम लोगों को याद रहता है। मेरा अखलाक देखकर मेरी सास मुतासिर हो गई। उन्हें पछतावा था कि वो मुझे हीरा जैसी लड़की के साथ क्या जुल्म करती रही। मैंने उन्हें दिल से माफ़ कर दिया था। उन्हें समझाया कि वो पुरानी बातें भूल जाएं। हम सब इंसान गलतियों के पुतले होते हैं। जब भी एहसास हो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। वैसे भी वो मेरे माँ बाप की तरह है। मैं उनकी इज़्ज़त और एहतराम करती हूँ। उन्होंने बेटियों की तरह मुझे प्यार शुरू किया। मेरी नंद की जहनी हालत में सुधार आते ही उसका रिश्ता तलाश करना शुरू किया। जल्दी मुनासिब रिश्ता मिलने पर उसकी अच्छे से जांच पड़ताल की गई। लोग अच्छे थे, जल्दी उसे रुखसत कर दिया गया। घर में सब खुश थे। उनकी बेटी की एक अच्छी जगह शादी कर दी गई। जब वो मिलने आती तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा होता। हम सब मुतमईन हो जाते। अखलाक और किरदार ही इंसान को सबसे ज़्यादा नुमाया करता है। अगर हम भी किसी इंसान के साथ बुरा रवैया रखेंगे कि जैसा उसने रखा था, तो फिर हम लोगों को बदल नहीं सकते। उनके अंदर बदलाव के लिए अपनी अना को कुर्बान करना पड़ता है। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।